السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ عرفات کی رات میں لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ اہل عرفات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اگر فضیل ان لوگوں میں نہ ہوتا تو بخش دیے جاتے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ انسان کو خدا کی دوستی میں کب کمال حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا جب منع کرنا اور عطا کرنا اس کے نزدیک برابر ہو جائے۔ فرمایا کرتے تھے جس بندے کو خدا دوست رکھتا ہے اس کو دنیاوی غم دیتا ہے، اور جس کو دشمن رکھتا ہے اس کو دنیا کی عیش دے دیتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے جو شخص اپنے بھائی کا بظاہر دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن ہو، ایسے شخص پر اللہ لعنت کرتا ہے اور اس کے اندھے اور بہرے ہو جانے کا خوف ہے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور سلام کر کے آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ دریافت فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ عرض کیا کہ آپ کی دل بستگی اور انسیت کے لیے۔ فرمایا یہ تو وحشت ہوئی نہ کہ انسیت، یا تو یہاں سے چلا جا ورنہ میں جاتا ہوں۔ مجبوراً وہ شخص گیا۔ ایک مرتبہ عرفے کے روز پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ جب آفتاب غروب ہونے کے قریب ہوا تو اپنی داڑھی مٹھی میں پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اگر تو بخش بھی دے گا جب بھی مجھ کو تیرے سے بڑی شرم آئے گی۔ اس کے بعد چلے آئے۔ فرمایا کرتے تھے لوگوں خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ضرور کرتے رہا کرو، ایسا بہت کم ہوا ہے کہ خدا نے کسی کی نعمت چھین کر اس کو دوبارہ واپس فرما دی ہو۔ فرمایا کرتے تھے اگر دنیا ساری کی ساری مجھے مل جائے اور مجھ سے اس کا حساب نہ بھی ہو تب بھی میں اس سے ایسی نفرت کروں گا جیسے نفرت تم لوگ مردار جانور سے کرتے ہو۔ فرمایا کرتے تھے دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے لیکن اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ فرمایا کرتے تھے جس شخص کی خواہش یہ ہو کہ لوگ میری بات توجہ سے سنا کرے وہ زاہد نہیں ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب تیرا کوئی دشمن تیری غیبت کرے تو اس کو دوست سے زیادہ نافع سمجھ، اس لیے کہ وہ دشمن تجھ کو اپنی نیکیاں دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان بن عینیہ خدمت میں آئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو علماء کی جماعت شہروں کے چراغ تھے، تم علماء کی جماعت شہروں کے چراغ تھے جس سے روشنی حاصل کی جاتی تھی، لیکن اب تم شہروں کے لیے تاریکی بن گئے اور تم شہروں کے لیے آسمان کے ستارے تھے جن کے ذریعے سے راستہ معلوم کیا جاتا تھا۔ اب تم دنیا کے لیے حیرت سرگردانی بن گئے۔ تم لوگ اللہ سے نہیں شرماتے، تم مالدار لوگوں کے پاس جاتے ہو اور ان کی عطایا قبول کرتے ہو اور یہ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ حلال ہے یا حرام، اور پھر اپنے محراب میں پہنچ کر حدیث بیان کرتے ہو۔ حضرت سفیان یہ نصیحت سنتے رہے اور سر جھکا کر استغفار کرتے رہے۔ فرمایا کرتے تھے جو شخص ایسا دوست تلاش کرے جس میں کوئی عیب نہ ہو اس کو کبھی دوست نہیں مل سکتا۔ فرمایا کرتے تھے حضرت لقمان ایک حبشی غلام تھے اور باوجود اس کے بنی اسرائیل کے قاضی تھے، اور ان کو یہ مرتبہ لغو اور فضول باتوں سے بچنے اور زبان کی سچائی کی وجہ سے ملا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوگا۔